الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ نفع کیا ہے؟ سڑکوں کا پکا کرنا، یونیورسٹیوں کا قائم کرنا، کالجز کا بنانا، بہترین فیکٹریاں لگانا نہیں، تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف راغب کرنا ہے، بھلائی کا حکم کرنا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو تم نے منکرات سے، بری چیزوں سے منع کرنا ہے، تم نے خیر کے کاموں کا رواج کرنا ہے، معاشرے میں اچھائیوں کو پرموٹ کرنا ہے، اور جو چیزیں بری ہیں ان کے رواج کو تم نے ختم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغام توحید و رسالت دنیا کے اندر عطا فرمایا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوری جد و جہد کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ ہمارے ہاں لوگ مفت میں لاڈلا بننا چاہتے ہیں، میں بڑا لاڈلا ہوں، دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس میں لاڈلا ہوں۔ میں بڑا پیارا ہوں، دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میں بڑا آگے ہوں، مفت میں، اور ہمیں چونکہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں، پر راہ خدا میں سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئیں۔ تو جد و جہد کے ساتھ سرکار نے وہ پیغام جو حضور نے فاران کی چوٹی پہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس پیغام کو سرکار لے کے چلے اور جد و جہد فرمائی میرے نبی پاک نے۔ حضور نے کوشش فرمائی لوگوں کو بتوں سے چھڑانا، انہیں دین کی بات بتانا، ان کے اندر جتنی بھی اخلاقی کمزوریاں تھیں ان کو دور کرنا۔ اس کے لیے سرکار نے صبح و شام ایک کر دیے، اور جتنے ذرائع اس دور میں تھے وہ سارے ذرائع استعمال کیے، سارے۔ اتنی جد و جہد کی کہ قرآن مجید نے کہا طَالْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، اے محبوب ہم نے کو قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑھ جائیں، اب تو مشقت کرنے لگے ہیں۔ مشقت یعنی سوچ و بچار کرنا اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا۔ ولی ہوتا ہے نا، ولی اس کے لیے حکم نہیں ہوتا کہ اپنی ولایت کا اعلان کرے۔ کوئی کہہ دے یہ اللہ کا ولی ہے تو بات الگ ہے، پر ولی کو یہ حکم نہیں۔ اب تو خیر ولی بتاتے پھرتے ہیں نا خود ہی، ولیوں نے بھی فیس بک پہ پیج بنا لیے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو دم کیا تھا تو فرق پڑا ہے، لہذا کمپنی کی مشہوری ہو گئی ہے، اب کوئی اور بھی آئے۔ ولی اعلان نہیں کرتا، ولی اپنا آپ چھپاتا ہے، لیکن نبی جو ہوتے ہیں نا ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان کرنا ہے۔ کہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ میرے لیے مشکل ہے، لوگ کہیں کہ کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ میں بہت بڑا صوفی ہوں تو یہ لفظ وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہاں سے کوئی بزرگ کو نیک آدمی کو نماز، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہاں جائیے کہ نبی کے لیے حکم ہے کہ تو کہہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو
رسول ہوں اور اس کا اعلان کار، اور نبی اعلان کرتے ہیں اور اپنا پیغام لے کے ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ میں سفر کرتا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، بڑے لمبے چوڑے سفر کرتا ہوں۔ کل جو رات گزری تھی میں بہاول نگر پہ تھا، اور یہ جو رات پچھلی بیتی ہے میں اوکاڑا میں تھا، اور دن کے وقت عارف والا میں تھا، اور پرسوں دن میں پیر محل تھا۔ آج میں آپ کے سامنے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم آسان ہیں، پھر بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اور تکلیف میں آ جاتے ہیں، سفر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب جاتے ہیں لوگ کھانا بھی کھلاتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور اللہ خیر کرے سب سے زیادہ فوٹو بناتے ہیں، منع بھی کرو بیبی بناتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ یہ کام بھی ہوتا ہے۔ دین کا کام آسان نہ سمجھے پھر بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، یہ بہرحال مشکل ہے۔ تو ذرا اس دور کو یاد کریں کہ جب کوئی پھول لے کے نہیں کھڑا بلکہ ابو لہب ہاتھ میں روڑے لے کے کھڑا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی لگی ہوئی ہے، منڈی، اور دو چار لوگوں کو روک کے فرماتے ہیں ادھر آؤ میری بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور لا الہ الا اللہ تفلحو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ۔ اور جب حضور یہ بات کرتے ہیں تو معاذ اللہ ابو لہب پتھر برساتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، کہتا ہے میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، یہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کیفیت میں بھی سرکار رکتے نہیں، بلکہ حضور منڈیوں میں بھی جاتے ہیں، گلیوں میں بھی جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ جب مکے والوں پر تبلیغ کی اور ان لوگوں نے اس کو اس ذوق سے قبول نہ کیا جس ذوق سے کرنا چاہیے تھا، تو کسی جگہ آپ سرکار کو معاذ اللہ کوئی ایسی بات کرتے نہیں دیکھیں گے کہ جس میں یہ پریشانی ہو کہ اب یہ مان ہی نہیں رہے، بلکہ میرے رسول پاک طائف تشریف لے گئے، آگے بڑھتے ہیں، کسی اور کو پیغام دیتے ہیں۔ اور اس پیغام مصطفیٰ میں سرکار اس قدر زیادہ ذوق سے کام کرتے تھے۔ ایکو ذرا کم ہو جائے جی، اس کی آواز بے شک کھول دیں پر ایکو کم کر۔ اس ذوق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اس ذوق سے کہ حضور طائف گئے تو طائف والوں نے پتھر مارے۔ یار میں کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، کبھی غور کیا ہے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ان لوگوں نے پتھر مارے، کیا کیا؟ ادھر دیکھو میری طرف، بڑا سخت قسم کا داماد بھی ہو تو پھر بھی بیٹی کو پتھر نہیں مارتا، لیکن وہ خالی باتیں بھی کر دے تو بیٹی کا باپ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، بڑے سخت لفظ ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن روڑے ہی مارے، اور اس زور کے ساتھ مارے۔ اس زور سے ایک ہوتا ہے پتھر کو مارنا، اور ایک ہوتا ہے نشانہ باندھ کے اس تکلیف کے ساتھ مارنا کہ سرکار کے وجود سے خون نکل آیا۔ اب سرکار ایک باغ میں بیٹھے ہیں، پانی وانی پلایا، حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں حضور ان کے لیے دعا کر دیں، یہ غرق ہو جائیں، دو پتھروں میں رکھ کے اللہ انہیں مسل دے۔ تو نبی پاک نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا ہاتھ اٹھائے تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میرا خیال تھا آج یہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہا ہے اللہ میری قوم کو ہدایت دینے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور آپ نے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی، یہ تباہ ہو جاتے؟ تو دیکھیں میرے نبی پاک کی امید، ادھر دیکھیں جی میری طرف، میرے رسول پاک کی امید دین کے تعلق سے اس طرح کی ہے، پیغام کو آگے لے کے جانے کے معاملے میں حضور کی امیدیں اتنی بڑی ہیں کہ سرکار کہنے لگے زید میں کیوں دعا کروں ان کے تباہ ہونے کی، اگر یہ نہیں مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں مان جائیں گی، ان کی آنے والی نسلیں دین کو قبول کریں گے۔ جد و جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاں جو تبلیغ دین کے ذرائع ہیں ان میں جد و جہد نہیں ہے، ان میں کوشش نہیں ہے۔ کون سر جوڑ کے بیٹھتا ہے آج میٹنگ کرتا ہے کہ دین کیسے آگے پھیلایا جائے؟ ہمارے ہاں تو محفل کی میٹنگ ہوتی ہے،
اور محفل کی میٹنگ میں بھی تلاش کیا جاتا ہے کہ کس نعت خواں کے نام پہ بندے اکٹھے ہوں گے. غور کرو کون سا بندہ محفل میں آئے گا تو جس کی وجہ سے رش ڈلے گا. کس طرح کر کے ہم کوئی بڑا سا نظام چلائیں. اور کیا بات تھی, بڑی محفل تھی, اچھا جی پھر کیا ہوا, کہنے لگے نعرے بڑے لگے. وہ کمال ہے. آپ نے جدید تقاضوں کے مطابق 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی. وہ تو ایک مسلمان جا کے کسی گاؤں میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا گاؤں, سارے کا سارا شہر مسلمان کر لیتا تھا. اور ہم تو یہاں 22 کروڑ مسلمان ہیں اور اتنے سارے عیسائی ہیں, وہ ہم سے مسلمان ہی نہیں ہو رہے. اتنے سارے عیسائی ہیں پاکستان میں. اس لیے کہ ہمارا وہ ذوق نہیں, ہماری وہ طبیعت نہیں. مولا علی شیر خدا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ حضور فرمانے لگے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا. کتنے جی بولیے, ایک بندے کو ہم اگر تیار کریں تو بزنس پارٹنر بھی تو بن ہی جاتا ہے نا. ایک کو تیار کریں کہ یار بڑی مجبوری ہے لاہور جانا ہے, تو میرے خیال ہے ایک بندہ تو لاہور جانے کو بھی تیار ہو ہی جاتا ہے. اگر مری جانے کا پروگرام ہو تو وہ ناراض ہو گیا ہو, میں نے کسی بھی نہیں دسیا, میں نے انج بھی پتہ ہے بھائی مری جانا ہے تو فیملی سمیت بھی 2-4 فیملیاں تیار نہیں کر لیتے. لیکن عجیب فلسفہ ہے نا, یعنی فیملی سمیت اس کا 60,000 خرچ آئے گا, وہ تیار ہے. لیکن عجیب بات ہے نا, ہر جگہ جانے کو بندہ ہم تیار کر لیتے ہیں, مسجد جانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہوتا ہم سے. چل مسجد چلیں, لیکن وہ دعوت ہم اس طرح دیتے ہیں کہ وہ نہ ہی جائے تو اچھا ہے. اور پڑھ لے کر نماز کدی, چل نہ پڑھ تو اپنی قبریں جانا ہے, تمہیں اپنی قبریں جانا ہے. سبحان اللہ, یہ دین کی دعوت ہو رہی ہے. اور اس طرح دین کی دعوت دیں گے. میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی دین بتاتے ہوئے دیکھا ہے. اور نماز پڑھ لیے کر اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں, تو یا ہم نے اسے نماز کا کہہ کے غصہ چڑھایا ہے, تو وہ کہتا ہے جا کام کر جا کے اپنا. یہ طریقہ ہے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے لوگ اپنے حق میں جلدی قائل کر لیتے ہیں. کسی بندے نے اپنے حق میں قائل کرنا ہو نا, کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو تو ٹیلی فون کرتا ہے بھائی جان کدھر ہو, تو وہ کہتے ہیں میں ذرا کام سے آیا ہوں, آپ کام بتائیے. کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں, مجھے ملیں. پر اس کو رات کو ملتا ہے, پھر اس درد سے مجبوری بتاتا ہے کہ شاید وہ سامنے والا بھی رو ہی پڑے بیچارہ, پھر وعدہ کرتا ہے کہ وقت پہ لوٹا دوں گا. یعنی اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اسے 100 طریقے آتے ہیں. اور اگر رب رسول کے حق میں قائل کرنا ہو, اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو, تو پھر اسے حکمت ہی نہیں آتی. پھر اسے کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی نہیں, میں سیاںا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں, میں کتابیں نہیں جانتا. ہم نے وقت بتا دیا اس کام میں, لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے حق میں قائل کیا. صحابہ نے لوگوں کو اللہ رسول کے حق میں قائل کیا اور جد و جہد کے ساتھ قائل کیا. اور وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں انہوں نے کام شروع کر دی. وہ جہاں بھی تھے, جس مقام پہ بھی تھے, جس رنگ میں بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, ان کے دوست بھی تاجر تھے. تو حضرت عثمان غنی بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اس لیے کہ دین ان کا مشن تھا, انشراح صدر ہو گیا تھا. اب وہ کوشش کرتے تھے مذہب کے لیے, اب ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے, ایک دوسرے کو اسلام کی خوبیاں. ہمارے ہاں اب ایک اور بھی رٹا ہے, لوگ کہتے ہیں جی میرے دائیں بائیں سارے لوگ غلط ہیں, گناہوں کا دورہ ہے, تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کے دائیں بائیں سارے نیک ہی تھے, حضرت عمر کے دائیں بائیں سارے ولی اللہ رہتے تھے. وہاں تو مشرک بستے تھے, بت پرست بستے تھے, لیکن ان بت پرستوں کے بیچ اٹھ کے بھی وہ اذانیں بھی پڑھا کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے, رب رسول کو راضی بھی کیا کرتے تھے. تو اپنے ہم ساری پلاننگ کرتے ہیں, آپ یقین کریں ساری منصوبہ بندی. اب لوگوں نے باقاعدہ فیکٹریوں میں, کارخانوں میں وہ لوگ بٹھا لیے ہیں جو پروڈکٹ یہ تیار کریں گے, وہ اس کو میڈیا پہ دیں گے کہ ہم یہ بناتے ہیں. وہ پوری دنیا میں رابطہ کریں گے, اور پھر اس کے لیے, اب میں زیادہ تو نہیں جانتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ تاجر اگر ویزا کسی ملک کا لینا چاہے تو اسے ویزا بھی آسانی سے ملتا ہے, اس لیے کہ اس نے جو بنایا ہے وہ اس نے آگے پہنچانا ہے.
پھر اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ دکان تھوڑی سی اس کا میک اپ صحیح کریں تو دکانداری زیادہ چلتی ہے، تو لوگوں نے کیا ہے، شیشے لگانے پڑے تو لگائے، پھر دکان میں اے سی لگانا پڑا تو، حالانکہ اس سے مہنگائی بڑھی ہے، لیکن وہ سارے کام کیے لوگوں نے۔ اب تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کمپیوٹرائز بل بنائیں، تو کھاتے ساری زندگی بنانے والوں نے بل بنانے بھی شروع کر دیے۔ اب ہر چیز آپ نے جو دنیا کے نئے سے نئے مطالبات تھے وہ سارے پورے کیے، لیکن مذہبی لوگوں نے تبلیغ دین کے لیے ذرائع استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، محرم آیا تھا، محفل کر تو لی تھی، میلاد شریف آئے گا پھر کر لیں گے، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کا دن آئے گا پھر کر لیں گے۔ سارا کام برکت کے لیے نہیں کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ذریعہ کس وقت مؤثر ہے، اس ذرائع کے مطابق دین کو آپ لے کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے دین سے بڑا ہی پیار ہے۔ حضور نا آپ پڑھیں کبھی بخاری شریف، اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں جانے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جس نے بڑی بھی تکلیف دی نبی پاک نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا۔ یعنی حضور کی بیٹی سیدہ زینب کو تکلیف دینے والا بندہ بھی آیا، چہرے پر نقاب ڈال کے، تو کہا حضور مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یعنی ذات کے لیے کبھی ناراضگی نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کوئی دین کی حد توڑتا، وہ دین جسے حضور نے لوگوں تک پہنچایا، جبکہ اس کی مخالفت کرتا، حدود توڑتا، فرماتی ہیں پھر میں نبی پاک کو جلال میں دیکھتا، پھر حضور غصہ فرماتا، پھر جلال کرتا۔ ایک چیز آپ نے بڑے پریم سے بنائی ہو نا، توجہ ہے میری بات پر؟ مولانا رومی نے ایک مثال لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا نا پیسے اڑانے لگ گیا تھا۔ سیٹھوں کے بیٹے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، مزدوروں کے بیٹے سیٹھ بن جاتے ہیں، اور سیٹھوں کے بیٹے کئی دفعہ ہر چیز گھر میں ملتی ہے نا۔ ایک میرا اور بھی چھوٹا سا تجزیہ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ میری ذاتی بات، ایک میرا تجزیہ اور بھی ہے۔ مزدوروں کے بچے پڑھ جاتے ہیں، جن کے گھر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ پڑھتے۔ ایک تو انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ابا کا چلتا چلاتا کاروبار ہے، تو سیدھا سیدھا میں ہی گدی نشین ہوں، ہے نا جی، سیدھا سیدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے گدی نشینی بھی اب بڑی عام چیز ہے، سیاست میں بھی گدی نشینی، تجارت میں بھی گدی نشینی، پیری مریدی میں بھی۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ ایک شخص نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ پائلٹ کبھی مر جائے نا تو اس کا بیٹا بڑا سیاںا بھی ہو پر پائلٹ نہ ہو، تو ساری دنیا میں کہنا اسے بٹھا دو تھوڑا سا جہاز چلائے گا، تو لوگ اسے بٹھاتے، وہ کہتے انہیں 25 سال جہاز چلایا، تو انہوں بہن تے دیو تھوڑا جہا، کہتے تسی مرنا ہے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن مولانا کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو، پیر صاحب کا بیٹا کہیں چلن دیو، کشتی ڈبوئے گا ہی نا، آپ بھی جنہوں تیرنا آئے گا باہر نکل آئے گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، سمیٹنا چاہتا ہوں، میری بات پہ آپ غور فرمائیں گے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا تھا، تو پیسے بڑے تھے تو یاروں میں لٹانے لگا۔ اس کا ابا سمجھاتا تھا پتر تو غلط کر رہا ہے، یہ دوست تیری دولت کے ہیں تیرے نہیں۔ اس نے کہا نہیں ابا میرے ہی ہیں، بڑا سمجھایا پر باز نہ آیا، تو ایک دن باپ نے ارادہ کیا کہ یہ شاید تجربے سے سمجھے گا۔ اس نے ایک دن اس کے ساتھ معاذ اللہ ایک کہانی کی، کہنے لگا پتر میں تو کنگال ہو گیا ہوں، کل کا دیوالیہ نکل گیا، شاہی کوئی نہیں، آج تو میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں، اور میں نے دوائی بھی کھانی ہے، جا کہیں سے ایک آنا لا کے دے، میری طرف دیکھیں نہیں، اللہ تو انہوں زیادہ موبائل دے وے، کدی کدی جیب بھی پایا کرو، آمین تے کہہ دیو۔ جنہیں موبائل بنایا سے انہیں لکھیا سی کہ ہمیشہ ہاتھ وچ رکھنا ہے، اللہ پاک سمجھن دی توفیق دے وے۔ میں تے تہاڈے نال گلاں کرنا آیا تھا، تسی موبائل نال کری جاندے ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ توجہ فرمائے، میں نے تو پچھلے، چونکہ میری نظر جو ہے نا یہ سارے مجمع پہ رہتی ہے، یہ بھی میری مجبوری ہے، پڑھنے پڑھانے کا آدمی ہونا تو سب پہ دیکھتا ہوں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی بڑی مجبوری ہے، ضرور ٹائم دیو۔ میں کہا پچھلے سال میں آیا تھا موبائل پہ سننا تو کہنے لگا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے، اگوں نہیں انج کردا۔
تو آپ بھی سجدہ صاف کر لیں، مہربانی کریں اور میری طرف توجہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا پتر دیوالیہ ہو گیا ہوں، کوئی شے نہیں، مہربانی کا ایک آنا کسی دوست سے ادھار لے آ۔ وہ گیا ایک دوست سے کہا یار ایک آنا دے دو، اس نے دے دیا۔ دوسرے دن پھر ابا نے کہا، غریب لوگ باہر کنویں سے پانی لینے جاتے تھے اور امیروں نے گھر میں کنویں کھدوا لیے ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے ان کے سین میں کنواں ہوتا تھا، عورتیں باہر نہ جائیں۔ ابا جی نے چارپائی درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی، بیٹا آنا لے کے آیا، ابے نے کنویں پھینک دیا۔ اگلے دن پھر کہا ایک آنا لاؤ، پھر ایک دوست سے ادھار لایا، اس نے پھر کنویں میں پھینک دیا۔ اب دوستوں کو نا 2-3 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے موک گئے۔ تو میں چونکہ مسافر ہوں تو میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں۔ ایک ٹرک کے پیچھے ایک دفعہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے موک گئے تھے سرجن دوست گئے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ پیسے ختم ہو گئے، دوستوں کو پتہ چل گیا، کنگال ہو گیا، روز روٹی کون کھلائے۔ اب وہ دوست جی چرانے لگے، ان سے کہہ دو میں گھر نہیں۔ اب وہ بیچارہ پتہ تھا کہ اب تو یار میرے بات ہی نہیں سنتے۔ سویرے اٹھا، ابے نے شام کو آنا مانگنا ہے، سارا دن مزدوری کی، چھالے پڑ گئے، کبھی کام پہ گیا نہیں۔ اب شام کو لا کے ابا جی کے ہاتھ میں ایک آنا تھمایا تو ابا جی نے پھینکا کنویں میں، تو بیٹا چلایا، کہنے لگا ابا آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا کہیں؟ عجیب آدمی ہو، میں روز آنا لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو۔ اس نے کہا پتر ادھر آ، میں تو کئی دنوں کا پھینک رہا ہوں، پر آج تجھے تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ کتنے دنوں کا پھینک رہا ہوں؟ اس نے کہا تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے میں ادھار کے لاتا تھا، آج مزدوری کے ہیں۔ اس نے کہا بس پتر یہی سمجھانا تھا، سینے سے لاتا۔ جب تیرا میں نے مزدوری کا ایک آنا ضائع کیا تو تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو میری محنت کے تو روز ہی ضائع کرتا ہے، تو مجھے بھی تکلیف ہوتی۔ سمجھ لیں اس بات کو۔ یہ بات لکھ کے ملا رومی کہتے ہیں یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا تو حضرت بلال کی محنت ضائع کرتا ہے، یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا یہ تو جناب صدیق اکبر کی کوشش کو ضائع کرتا ہے۔ تو نے قدر ہی نہیں کی، اگر تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کتنی محنت کی۔ وہ کہتے ہیں اگر دین کی قدر پوچھنی ہو نا تو کبھی مدینے جا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے، پھر تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، پھر تجھے سمجھ آئے۔ تو پیغام کو جب ایک امام صاحب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امام صاحب نا لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جلال فرمایا۔ لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ اکیلے پڑھنی ہو تو مرضی کر، لیکن جب لوگوں کو پڑھانی ہو تو پھر تو معتدل رہ کے نماز پڑھائے، اعتدال میں رہ۔ یہی کام پھر ہر دور میں ہمارے اولیاء نے کیا۔ دین ایک ہی ہے، کوئی نئی بات کسی صوفی نے نہیں کی۔ دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو انہوں نے پھر کھل کے نبی پاک کے دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق کام کیا۔ لوگوں کو پھر خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آیا۔ اس کے بعد دور آیا امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو اب لوگ پورا قرآن، پوری حدیث سارا نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے اس میں سے مسائل نکال کے یعنی دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق بنا کے لوگوں کو دیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وقت بدلتا گیا تو دور آیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ دین وہی، پیغام وہی، باتیں وہی۔ اب چونکہ یہاں وقت اور آ گیا تھا تو اب اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور دین کو دیکھیں نا، مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو کانپنے لگی، تو رب نے نا پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے زمین میں لگا دیا، تو پھر زمین ٹھہر گئی۔ زمین سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ زمین کانپتی ہے، تو آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو ہم کسی سائنسدان کی نہیں مانتے، مدینے والے رسول کی مانتے۔ تو آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھی، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، زمین ساکن ہے، زمین۔ آپ نے گھورنا شروع کر دیا مجھے، آنکھوں کے سامنے روز یونیورسٹی یہی گل پڑھا دے لے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو کھینچ کے نا اسلام کو سائنس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو سائنس بھی مان گئی ہے جی مسواک کے بڑے فائدے ہیں، تو میں کہتا ہوں سائنس نہ بھی مانے تو ہم سائنس کے پابند نہیں، ہم مدینے والے رسول کے پابند ہیں۔
یہ کوئی ضروری ہے کہ سائنس مان گئی؟ سائنس تو سویرے کچھ کہتی ہے اور شام کو کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ سائنس تو روز بدلتی ہے، نہیں بدلتی تو مدینے والے کی بات نہیں بدلتی، نہیں بدلتی حضور کی بات۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت ساری رحمتیں فرمائے۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہے ہیں میرے عزیز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کش سے ثقل کا بھی ایک نظریہ ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ تو مسلمان کوئی اندھا نہیں ہے کہ جو اس کو سائنسدان کہیں گے یہ مان جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سارا کچھ مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا جی کش سے ثقل ہے، وجہ تو سائنسدان بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو کہتا ہے امرود بھی زمین پہ گرتا ہے، انار بھی زمین پہ گرتا ہے، آم بھی زمین پہ گرتا ہے، سیب بھی زمین، لہذا زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اب فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ جی وجہ؟ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خادم ہیں، اتنی جلدی کیسے مان جائیں گے؟ اس نے کہا جی دلیل توڑیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا زمین نے، لیکن غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیں تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا، وہ اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ کس طرح کی کش سے ثقل ہے؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔ اس نے کہا پھر آپ بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بتانے کی بات یہ ہے کہ زمین میں کشش کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی۔ سیب چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، آم چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے ہوا بھر دے تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو اصل بات کریں اس طرح اعلیٰ حضرت نے اس دور میں پائے جانے والے جتنے نظریات تھے، جتنے بھی اعلیٰ حضرت نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سجدہ ہر حال میں کسی غیر کے لیے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور آخری جملہ اشد حرام، اشد حرام۔ فرمایا سجدہ سوائے اللہ کو کسی کے لیے جائز، دین وہی ہے، لیکن جہاں جس طرح کی قباحتیں آئیں اس طرح کا علاج بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر پر تم جاؤ گے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو گے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ اب کو بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ ایسے کرتا ہے، تو ہم فلانے بندے کے کوئی ذمہ دار تو نہیں نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی شخص معاذ اللہ، مثال دے رہا ہوں، وہ جا کے کسی شخص کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 ڈنڈے مار آتا ہے، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جمعے میں مولانا صاحب نے کہا تھا اس لیے مارے؟ یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس سے علامہ صاحب کا کوئی تعلق ہے؟ تو اگر کوئی بندہ آگے کہے جی وہ آپ کا ہے جی نمازی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب جی وہ تو آپ کی جماعت کا ہے، تو ہماری جماعت کا کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات؟ آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو اور دعا مانگو۔ فرماتے ہیں قبر کو سجدہ حرام ہے، طواف کرنا قبر کا حرام ہے۔ فرماتے ہیں چومنے میں، ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے، پر فقیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر کہتا ہے چومنے سے بھی بچو۔ بلکہ کسی نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تو حضور کے روضے کی جالیاں چوم لوں، کیا جواب ہے؟ اور یہ جواب صرف اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں۔ کہا حضور کی جالیاں چوم لوں، تو فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کے جالیوں کو لگائے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، تیرا منہ اس قابل ہے تو حضور کی جالیوں کو لگائے؟ تو جتنی قباحتیں اس دور میں پائی جاتی تھیں اعلیٰ حضرت نے ایک ایک پر کتاب لکھی، رسالے لکھے۔ کچھ لوگ بیچارے انہوں نے کہہ دیا حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سارا ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مکے میں بخار کے عالم میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے اندر اندر اتنی موٹی کتاب لکھی نبی پاک کے علم غیب کی شان، الدولۃ المکیہ۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی معاذ اللہ تعالیٰ حضور تو کر کچھ نہیں سکتے، یعنی شیطان کو اختیار ہے کہ وہ نیتوں کو بھی جان لے،
کہنے مینوں شیطان نہیں جان دیتا، انہوں کنے دسے ہے، انہوں علم غیب ہے، یعنی اس کا ماننے۔ اور نبی پاک کے بارے میں اگر کہہ دینا یعنی شیطان نے روک دیا، وہ دل تک آ گیا، یعنی رب کے دشمن کو طاقت ہے اور رب کے حبیب کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی، الامن والولا، حضور کے اختیارات پر۔ تو جہاں جہاں جس بندے نے جو کوتاہی کی فاضل بریلوی نے اس زمانے میں اپنے دور میں، اور چونکہ یہی دور تھا، ابھی 100 سال ہوئے، تو وہ نکھرا ہوا دین اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں دیکھوں میں دین کے کتنا کام آ سکتا ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں اپنے لیے بڑا کچھ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین نبیدہ وان یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہ بس بات ختم ہو گئی میری۔ دین کے جو مدرسے ہیں وہ زکاتوں پہ چل رہے ہیں، زکاتوں، اور میں کیا عرض کروں کہ چوٹی کا عالم، جس کو لوگ عالمی مبلغ کہتے ہیں، شاید اس کے پاس بھی سونے کے لیے 2 کمرے اس کے گھر میں موجود نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں پلتے ہیں وہ لوگ جو تقریریں، نعتیں، نقابتیں بیچ کے گزارا کریں۔ قوم زندہ زندہ آدمی کو پوری سلامی دیتی ہے، لیکن اس بیچارے کی صبحیں اور شامیں کیسے گزرتی ہیں اس سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں۔ ہم ایک تو دین کا کام کرتے نہیں، اور دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ناظرے کے، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ناظرے کے، ان بچوں کی سرپرستی ہم کرنے کو تیار نہیں۔ اور میں چونکہ میں عوام سب سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح کا معاملہ حافظوں قاریوں کا ہے، وہ بھی نہیں توجہ سے بچے پڑھاتے، میں نے دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچوں کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ عوام نہیں، اس کی وجہ قراء ہے، اس لیے کہ بچہ تو روز سویرے آتا ہے، آپ نے کیا پڑھایا؟ ناراض ہو گیا؟ سب سے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے پھر مجھے اپنے آپ سے بھی کرنی چاہیے نا، یہ اپنی اصلاح کے لیے کہ میں نے اگر سویرے بچوں کو پڑھایا ہوتا تو بچوں کا قرآن پاک ٹھیک ہوتا، تو تھوڑا سا دین میں اپنا حصہ ڈالا اور صحیح کر کے ڈالیں اور تھوڑی توجہ کریں۔ بڑی مشکل ہے، آپ یقین کریں، دین کا کام کرنے والوں کو بڑی مشکل ہے۔ جو بڑے بڑے مرکز بنے ہوتے ہیں وہ تو پیر صاحب جاتے دفعہ اپنے بیٹے کو دے جاتے ہیں۔ کسی بندے نے بیچارے نے دین کا کام کرنا ہے تو اس نے ہر شے نہیں بنانی ہے، تو آدھی عمر تو بنانے میں گزر جاتی ہے، اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو گھٹنوں میں جان ہی نہیں رہتی، سارا وقت تو وہاں گزر گیا، نہ لکھنے کا موقع ملا، نہ کہیں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ مت سمجھیں کہ فلاں آدمی کی بڑی شہرت ہے، کبھی پلٹ کے دیکھیں، کبھی غور کریں کہ کتنے کسی نے کہا تھا کہ انسان جو ہیں وہ انسانوں سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن پلٹ کے ان کے دکھوں پر غور۔ تو دیندار لوگوں کو، ہمارے تو امام صاحب کبھی موٹر سائیکل لے لیں تو سارا محلہ تفتیش کرنے لگ جاتا ہے کہ انہیں کتوں لے لی موٹر سائیکل، اس کا تو کوئی توق نہیں موٹر سائیکل لینے کا۔ اگر وہ گاڑی لے لے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ JIT بن جائے، اس کو پتہ کرو اس نے گاڑی کدھر سے لے لی، یہ تو ہمارا حق تھا، اس نے کیسے لے لی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، MA اور MSc اسٹوڈنٹ اگر کسی جگہ جا کے نوکری کرتے ہیں تو آج بھی وہ لاکھ کے قریب تنخواہ لیتا ہے۔ پروفیسر لیکچرار اگر لگ جاتا ہے MA، آپ کا جو درس نظامی کا عالم ہوتا ہے وہ ڈبل MA ہوتا ہے، لیکن اس بیچارے کو ایک ایک شے کا حساب دینا پڑتا ہے کہ گڈی اتھوں لئیے، روٹی یہاں سے کھاتا ہوں، مکان جو ہے وہ ساری زندگی مسجد کا رہتا ہے۔ اور ایک ایسے بہت بڑے عالم پچھلے دنوں وصال کر گئے، تو عدت کے دنوں مجھے پتہ چلا تھے ابھی ان کی اہلیہ کے، تو پھر بھی ایک نوٹس انہیں مسجد سے موصول ہو گیا کہ مکان خالی کر دیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں؟ تو بہرکیف میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنا حصہ جس طرح آپ سے ہو سکے آپ دین کے لیے، کچھ نہیں کر سکتے تو ایک بندے کو نماز کے لیے کہہ دیں کہ یار مہربانی کرو نماز پڑھنے میرے ساتھ چلو۔ اور اگر ہماری جو دیہاتوں میں بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں نا، خدا نہ خواستہ بیوہ ہو جاتی تو وہ سارے دن کی قرآن پڑھانے میں گزار دیتی۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا فرصت کے لمحات بچ گئے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو قرآن شریف کیوں نہیں پڑھاتے؟
اپنا اپنا حصہ ڈالیں، جس طرح بھی آپ دین کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جو میں نے کہا دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لے، اور گفتگو کرتے اگر کوئی بات مجھ سے ایسی ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر دعوانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ علم نافع کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے۔ اے اللہ سجدوں کا ذوق عطا فرما، تلاوتوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا، ذکر کے، فکر کے، تلاوت کے ذائقے عطا فرما۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہم جو جانتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی کرنا، ہم سے راضی ہونا۔ اللہ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر کے معاملے میں درگزر والا معاملہ کرنا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں بغیر آزمائش کے کامیابی نصیب فرما، امت کی خیر فرما، امت کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام کے بعد اذان ہوگی، دعا ہوگی، نماز ہوگی، آپ